إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنان رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں پڑھی گئی ہیں انشاءاللہ الرحمن انہی احادیث شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین
گزشتہ ہفتہ سے پہلے 4 ہفتوں میں آیات قرآنیہ کی روشنی میں علم کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبہ میں اور اس کے بعد آنے والے خطبوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت و فضیلت اجاگر کی جائیں گی، اور اسی مناسبت سے 4 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، جن میں سے 3 پہلی والی روایت متفق علیہ، جن کے روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہی ہیں، اور چوتھی حدیث جو پڑھی گئی اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ میں نے صحابی کے حوالے سے ان کا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبہ میں انہی 4 حدیثوں کا ہلکا سا تذکرہ اور تبصرہ یا اس کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی حدیث پڑھی گئی عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، اور ساتھ ساتھ تیسرا خلیفہ رسول ہے۔ اس صحابی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ انہی سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن پڑھا ہو اور پھر قرآن پڑھایا ہو، یا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا ہے اور قرآن کو سکھایا ہے۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی نگاہ میں کون انسان بہتر ہوتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کون انسان بہتر ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو انسان سیاسی بازی گری کرتا ہے وہ بہتر کہلاتا ہے، جو چاپلوسی کرتا ہے وہ بہتر کہلاتا ہے، وہ سرمایہ دار بنتا ہے وہ بہتر کہلاتا ہے، صاحب اولاد ہوتا ہے وہ بہتر کہلاتا ہے، صاحب اختیار و اقتدار ہوتا ہے وہ بہتر کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں سب سے بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا کسی کی جاگیرداری نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی طرح برہمنیت نہیں ہے کہ معاشرہ کا خاص طبقہ ان کی مذہبی کتاب کو پڑھے گا اور اسی مناسبت سے فیصلہ سنائے گا، بلکہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق قرآن کا اعلان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک سورہ ہے سورۃ القمر، اس سورہ میں 4 مرتبہ اس آیت کریمہ کو دہرایا گیا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، عبرت و نصیحت کے لیے بالکل ہی آسان بنا دیا ہے کوئی انسان اس سے نصیحت حاصل کرنے والا تو قرآن کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بڑے باپ کا بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، غریب گھرانے کا فرد بھی پڑھ سکتا ہے، کالا بھی پڑھ سکتا ہے، گورا بھی پڑھ سکتا ہے، عربی بھی پڑھ سکتا ہے اور اجمی بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی دنیا کا جس خطے میں انسان ہوگا اسے قرآن مقدس پڑھنے کی اجازت ہے، اس پر کسی قسم کی رکاوٹ و پابندی نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جس نے قرآن پڑھا ہے۔
فرمایا وَعَلَّمَهُ، اور وہ انسان بھی بہتر جو قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ قرآن سیکھنا یہ خیریت کی علامت ہے، اور جو انسان قرآن سیکھنے کے بعد سکھاتا ہے وہ ڈبل خیریت سے دوچار ہوتا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں بہتر تھا، اب معلمی کے زمانے میں بہتر ہو گیا، یعنی جب وہ علم سیکھ رہا تھا تب بھی اللہ نے اسے بہتر بنا دیا، اور جب علم سکھا رہا ہے اس سے ڈبل اور بھی زیادہ اللہ نے بہتر بنا دیا۔ اس مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا ہے۔ اس میں حافظ بنانے والا بھی ہے، عالم بنانے والا بھی ہے، قرآن کی دعوت و تبلیغ کرنے والا بھی ہے، قرآن کے مسائل کو سکھانے والا اور ملت کی گتھیوں کو سلجھانے والا اور کتاب و سنت کی صحیح رہنمائی کرنے والا، سارا انسان اس میں شامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس گئے گزرے دور میں بھی ایک انسان اگر حافظ قرآن ہوتا ہے، چاروں ناچار لا محالہ جبرن و قہرن ہی صحیح، نہ چاہتے ہوئے صحیح، ایسے انسان کو انسان اپنا امام بناتا ہے۔ وہ خاندانی اعتبار سے غریب ہوتا ہے، وہ صحت کے اعتبار سے معذور بھی ہوتا ہے، وہ مالی اعتبار سے کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو انسان اسے امام بناتا ہے۔ وہ کبھی جنازے کا امام بناتا ہے، کبھی مصلی کا امام بناتا ہے، کبھی پنج وقتہ نماز کے امام بناتا ہے، تو کبھی خطیب کی صورت میں اسے دیکھتا ہے، کبھی اسے مقرر اور مبلغ کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جب ختم سے دوچار ہوتا ہے اخیر میں اسے جنازہ کا امام بھی بنا دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بڑا بڑا بائلسٹر ہے وہ اپنے باپ کی جنازہ کی نماز پڑھاتا ہے، جتنا بڑا جج ہو جائے وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھاتا نہیں، بھائی امام صاحب کو بھی بلائیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ علم اپنا لوہا منواتا ہے، آپ مانیے نہ مانیے، آپ کی ہزار دشمنی ہوگی، علاقائی اعتبار سے ان سے عصبیت رکھتے ہوں گے، لیکن جب ایسے حالات پیدا ہو گئے، بچہ پیدا ہوا، اب نام ہی نہیں ملتا ہے، امام صاحب کو فون کرو ذرا اچھا سا نام دے دیجئے۔ کان بزان دینے کی باری آتی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن کان بزان دینے کی باری آتی ہے، چلو امام صاحب کو بلا لو۔ عقیقہ کا جانور ذبح کرنے کی نوبت آتی ہے، امام صاحب کو بلا لو۔ قربانی کی نوبت آتی ہے، امام صاحب کو بلا لو۔ یہاں تک کہ بدعقیدگی کی انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ اگر امام صاحب جگہ جگہ نہیں آ سکتے ہیں تو حضرت والا سے ذرا چھری پھکا کے لے آئی، اسی ذبح کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نہیں مانتے ہیں پھر بھی ماننا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، ایک صحابی حضرت عمر بن سلمہ صرف 7 سال کا بچہ ہے، اپنے قوم میں سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا، کپڑا پہننے کا شعور نہیں تھا، یا غربت و افلاس کی بنیاد پر بدن پہ کوئی اچھا کپڑا نہیں تھا، نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے کا حصہ کھل جاتا تھا۔ اس زمانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ عورتوں نے شکایت کی مردوں سے کہ بھائی ایسا امام رکھو جن کا سطر بھی چھپتا نہیں ہے، پردہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو کیوں نہیں اس کے لیے پردے کا بندوبست کیا جائے۔ پھر لوگوں نے مل کر باضابطہ انہیں عربی جبہ پہنا دیا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ قوم کے لوگوں نے میری میزبانی کی، میری ہمت افزائی کی، میری صدر پوشی کی اور میرے جسم پر ایک اچھا کپڑا ڈال دیا۔ کتنا چھوٹا بچہ تھا؟ 7 سال کا بچہ۔ 53 سال 70 سال 90 سال 100 سال کا نانا پر دادا بھی اس کے پیچھے ہی نماز پڑھے گا، اس کے اشارے کے مطابق چلے گا۔ وہ کھڑا ہے تو کھڑا رہے گا، وہ رکوع میں جاتا تو رکوع میں جائے گا، وہ سجدہ کرے گا تو سجدہ کرے گا، وہ بیٹھے گا تو بیٹھے گا، اور وہ سلام پھیرے گا تب سب لوگ سلام پھیریں گے۔ یہ در حقیقت اللہ نے اس کی فضیلت کو منوا لیا ہے کہ آپ مانیے نہ مانیے، لیکن اب کہاں جائیں گے؟ 5 وقتہ نماز گھر میں پڑھ لیں گے، لیکن جمعہ نماز پڑھنے کی طبیعت چاہے کہ چلو وہی نماز پڑھتے ہیں، دل میں کڑن محسوس ہے، تکلیف لیے بیٹھے ہیں، عداوت و دشمنی سے سرشار ہے،
نفاق کی بھٹی میں جل رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آنا ہی پڑے گا، اب انہی کے پیچھے سر جھکاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا، جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھلائے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیے، اپنے بچوں کو بہتر بنائیے، دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں ہے، خوب دلائیے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن تو پڑھوائیے۔ لیکن ہمارے یہاں قرآن پڑھانے کا رواج کیا ہے؟ کسی باجی کو پکڑ لیا، قرآن پڑھا دیا، وہ 10 سال میں قرآن ختم کرا رہی ہے، وہ کیا پڑھتی ہے ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا، وہ پڑھائے گی کیا؟ الٹا وبال جان بن جائے۔ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بجائے ویسے کسی طرح سے پڑھا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچے کو عربی پڑھا رہے، قرآن پڑھا رہے ہیں، میرا بچہ تو دیندار بن رہا ہے۔ بھائی الٹا قرآن پڑھ کے گنہگار تو نہیں ہو رہے کہیں کہ آپ نے صحیح نہیں پڑھایا؟ تو اس مناسبت سے قرآن پڑھانے کا رواج بھی نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اس کی تعلیم دیجیے، اس کا ترجمہ پڑھائے، اس کی تفسیر پڑھائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی خود بھی پڑھیے۔ پڑھنے پڑھانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، پیدائش کے بعد جب بھی آپ کی زبان کھلتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس وقت سے پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوگا اور مرتے دم تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا، قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ پڑھنے والا بچہ بہتر ہے، پڑھانے والا دو اعتبار سے بہتر ہے۔ جب پڑھ رہا تھا تب بھی بہتر ہے، اب پڑھا رہا ہے تب بھی بہتر ہے۔ پڑھنے میں صرف اپنا معاملہ تھا، پڑھانے میں ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ جتنا بچہ زیور علم سے آراستہ ہوگا ان کے پڑھانے کے نتیجے میں، وہ سارا ثواب ان بچوں کو الگ الگ ملے گا، اور مجموعی طور سے سارا ثواب اس پڑھانے والے کو ملے گا۔ چھین لے گا کوئی؟ اب اللہ اسے ترقی دینا چاہے تو کون چھینے گا؟ اسے بلند مقام دینا چاہے تو کون چھین لے گا؟ اعلیٰ رتبہ عطا کرنا چاہے تو کون چھین لے گا؟ آپ جل جل کے کباب بن جائیں گے، لیکن آپ کسی ایسے اہل علم کا جس نے واقعی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خدمت کا ذمہ لیا ہے، آپ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ دوسری حدیث پڑھی گئی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت مشہور صحابی ہے جن کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ بڑا زبردست دراز ہوا، تقریباً 20 سالوں تک انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ عجیب افسوس کی بات ہے کہ موجودہ دور میں کچھ انسان حرص و ہوس کے چکر میں، لالچ کی صورت میں اس صحابی رسول کے خلاف بھی بدگمانی پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے اور صحابہ کرام کو ان تمام تر کیچڑوں سے پاک صاف رکھے، آمین۔ ان سے روایت فرمایا آپ نے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ پہلی روایت میں کیا ہے؟ تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، اور اس روایت میں کہا گیا اللہ اسے بہتر بناتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے جسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دنیا کی سمجھ تو بے شمار لوگوں کو ہے، کاروبار کیسے چلائیں گے آپ کے پاس لیاقت ہے، بڑی بڑی کمپنیاں کس طرح ترقی کے راستے پر گامزن کریں گے آپ کے پاس علمی لیاقت ہے، ملک چلانے کی بھی صلاحیت آپ کے پاس ہے، افراد کو کس طرح اپنے کنٹرول میں کریں گے یہ بھی صلاحیت آپ کے پاس ہے، لیکن حدیث و قرآن میں اسے بہتر نہیں کہا گیا۔ بہتر کسے کہا گیا؟ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ آپ سرمایہ دار ہیں لیکن بے دین ہیں، آپ مالدار ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے، آپ بڑے بڑے ڈاکٹر لیکن دین کی سمجھ سے آ رہی ہے، آپ دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کر چکے ہیں
لیکن دین کی معلومات آپ کے پاس نہیں ہے، تو دنیاوی اعتبار سے خیریت تو آپ کے پاس ہے، لیکن اخروی اعتبار سے خیریت اور بھلائی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر اخروی بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کیجیے۔ اور دین کی سمجھ کہاں سے ملے گی؟ جب دینیات کو آپ پڑھیں گے۔ دین کی سمجھ کے لیے دین کی بنیادی اصولی چیز یا تو کتاب اللہ ہے یا پھر سنت رسول اللہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو پڑھنا اور ان دونوں چیزوں کو پڑھانا اور اس کے مسائل کو سمجھنا اور اس سلسلے میں مسائل کا استنباط اور استخراج کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ در حقیقت دین کی سمجھ ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو دیندار تو کہلاتے ہیں، دینی علم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن حدیث کا ایک حصہ دیکھا اور فتویٰ بازی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کس کس صحابی پہ زد پڑتی ہے اور کیسے کیسے بزرگان دین اس کی زد میں چلے آتے ہیں، انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم حدیث میں تو ایسا دیکھا ہے، حالانکہ وہ حدیث کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے، اس کی مشمولات یا اس سلسلے میں تفصیلات اور بھی الگ جگہوں پر ہے، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت ہم نے پڑھی یا آیت کا ایک حصہ ہم نے پڑھا اور اسی مناسبت سے فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ در حقیقت علم ہونے کے باوجود ناسمجھی کی بات ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت اس کے ساتھ مسئلہ ہے جو تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور زیادہ بگاڑتے ہیں، جس کو کہا تھا برتن میں وہی ہوتا ہے جو چھلکتا ہے۔ جہالت تو بھری ہوئی ہے، علم تھوڑا سا آیا، جو چیز بھری ہوگی وہی چھلکے گی۔ پانی بھرا ہوا ہے تو پانی چھلکے گا، تیل بھرا ہوا ہے تو تیل چھلکے گا، یا کوئی اور دوسری چیز ہے وہی اس میں سے گرے گی۔ تو اگر ہم نے جہالت بھر کے رکھا ہے تو جہالتی کا فتویٰ تو صادر ہوگا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ دنیا سے اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا۔ ایسا نہیں ہے کوئی عالم موجود ہے تقریر کر رہا تھا اور اس کے سینے سے علم نکال کے پھینک دیا گیا، ایسا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عالموں کو موت دے دیتا ہے، عالموں کو موت دے کر ان کے ساتھ ان کے علم کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس مناسبت سے علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر فاتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بناتے ہیں۔ ثم سئلوا، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے، فافتوا بغیر علم فضلوا فاضلوا، پھر ان سے پوچھا جاتا اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا، فتویٰ پکارتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ چونکہ صحیح اہل علم سے آپ کا رابطہ نہیں ہے، آپ سے رشتہ نہیں ہے، ان کے پاس جانے میں آپ کو تنہا ہے، ان کے پاس جانے میں آپ کتراتے ہیں، ان سے قربت اختیار کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو جس سے ملا آپ نے لے لیا، اور نتیجے کے طور پر وہ الٹی سیدھی باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں بسا دی گئی، اور پھر اسی پر آپ نے عمارت تعمیر کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ جس کی بنیاد مضبوط نہ ہو، اونچی بلڈنگ تو تہس نہس تو ہونے ہی والی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دنیا کی سمجھ اچھی باتیں کیجئے، لیکن دین کی سمجھ تو حاصل کیجئے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیسے نماز پڑھتے؟ ہم نے دیکھا برس برس لوگ نماز پڑھتے ہیں، بچپن سے نماز پڑھتے ہیں اور بڑھاپے تک قبر میں جانے تک پڑھتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ انہیں سمجھائیے بجھائیے تو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اگر کسی مسئلے کی وضاحت کر دیجئے کہتے ہم کو ٹارگٹ بنا کے بولا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مخلصانہ سمجھائے تب بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کے سامنے خطیبانہ انداز بیان کے تب بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بتاتے ہیں ہمیں ٹارگٹ بنا کے ہم ہی کو بیان کیا گیا۔ بس سدھرتے آپ کیوں نہیں ہے؟ کوئی انسان آپ کو سدھارنے کے لیے بات کرتا ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ آپ سے کوئی عداوت و دشمنی نہیں ہے، اور آپ سے دشمنی کر کے اپنا کیا فائدہ کر لے گا انسان؟ اس مناسبت سے اگر انہیں سمجھایا جاتا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ذرا نماز کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، صرف نمازی کی نہیں پوری چیزوں کے بارے میں آپ معلومات کی۔ خود اللہ کے نبی کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسے باضابطہ نوٹ کیا ہے۔ اب کھڑا ہوتے تو کیسے کھڑا ہوتے، ہاتھ باندھتے تو کیسے ہاتھ باندھتے، رکوع میں جاتے تو اس کی شکل کیا ہوتی، رکوع سے اٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی، سجدہ میں جانے کا طریقہ کیا ہوتا،
اٹھ کے کس طرح بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد قیام کرنا ہوا تو کس طرح اٹھنے کی نوعیت ہوتی تھی، پھر تشہد میں بیٹھنا تو کیسے ہوا، تحیات کس طرح پڑھی، سلام کس طرح پھیرا، پوری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کے صحابہ کرام نے درج کر دیا ہے۔ اگر حدیثوں کی کتاب پڑھیں تو ایسا لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کتنے لوگوں کو توفیق ملی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جا رہے لیکن توفیق نے اپنی نماز کی درستگی کی۔ یہ نماز روزانہ کا مسئلہ ہے، کون حج کو سدھارے گا اور کون زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھے گا اور کچھ رمضان کے مسائل سے متعلق معلومات فراہم کرے گا، الا ماشاء اللہ۔ جو روزانہ روزمرہ کی زندگی میں 5 مرتبہ انجام دیتے ہیں انہیں سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف نہ مانے اللہ کے واسطے، ہم نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر احسان کرنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے آتے ہیں، کھٹا کر نماز پڑھی، جھٹ پٹ بالکل اسپرنگ والی نماز پڑھتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس میں اللہ کا نام تھوڑے لیتے ہیں، جھٹ پٹ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ جس کو حدیث میں کہا گیا کوے کے 4 ٹھونگ مارنا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 منٹ میں 4 رکعت نماز کیسے پڑھیے گا بھائی، لوگ پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ دیتا ہے۔ جب دین کی سمجھ دے گا تو جس عمل کو انسان کرے گا اسے دین کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے ہم تو زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن عبادت میں اپنے نفس کو بھی شامل کرتے ہیں، اپنے خاندان کو شامل کرتے ہیں، اپنی جمعیت و جماعت کو شامل کرتے ہیں، اپنی پارٹی اور اپنی جماعت کو اقتدار کو شامل کرتے ہیں۔ چلے گئے، ختم ہو گیا آپ کا توحید کا دعویٰ اور شرک سے بیداری کا اعلان، ختم آپ کا۔ نماز پڑھا تو مسئلہ آپ جانتے نہیں ہے، اس کی کیفیت آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ دیگر عبادات کا معاملہ آپ لے لیجیے۔ تو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا، اور دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا تو بڑا اچھا کام کر لیا، یقیناً بہت بڑا کام ہے، لیکن صرف نماز ہی دین نہیں ہے۔ آپ کے معاملات درست ہونے چاہیے، آپ کے بغل میں نماز پڑھنے والا آپ سے ناخوش نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بچوں کے آپ کے حقوق اور حقوق ہیں، دینیات کے اعتبار سے ان کو سمجھنا چاہیے۔ پڑوسی کی ذمہ داری آپ کی ذمہ کیا ہے اسے بھی معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سارے مسائل دین کے سارے مسائل ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں دینی شعور اگر کسی کو بخش دیا جائے، سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تیسری روایت کی طرف ہم آتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل آتاه اللہ المال فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحکمہ فعلمها یقضی بها وعلمها کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، 2 لوگ ایسے ہیں جس سے آپ حسد کر سکتے ہیں، مگر یہاں پر لفظ حسد کا معنی وہ حسد نہیں ہے جو عام طور سے ہم لوگ مراد لیتے ہیں۔ پہلے حسد کا معنی سمجھ لیجئے، کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے۔ اللہ نے بہت خوبصورت بنایا، اب تمنا کی جس کی خوبصورتی چھن جائے اور وہ ہم کو مل جائے۔ اللہ نے مالدار بنایا، اب تمنا کر دو اس کا مال ختم ہو جائے ہمیں میسر ہو جائے۔ اللہ نے گاڑی باری والا بنایا، اب تمنا کرتے ہیں کہ اس کا مال ختم ہو جائے، اس کی گاڑی باری چھن جائے، وہ ہمیں مل جائے۔ یہ حسد ہے۔ تو ایسا کرنا ہرگز کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حسد کرنے والا انسان در حقیقت اللہ سے لڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، آپ چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ بہرحال یہاں پر حسد سے مراد غبطہ، جس کو رشک بولتے ہیں، فلاں آدمی پر ہمیں رشک آتا ہے، اللہ نے صحت دیا ہے، کاش کہ ہمیں بھی صحت ملتی ہے۔ اس کی صحت برقرار رہے، اس کی دولت برقرار رہے، اس کی خوبصورتی برقرار رہے، اس کی دولت اس کے پاس برقرار رہے،
اللہ دینے پر قادر، اللہ ہمیں بھی دے دے، اس کو رشک بولتے ہیں۔ تو کہا دو چیزوں میں رشک کرنا خاص طور سے، جسے حسد کے انداز میں استعمال کیا گیا، یہ جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، دو چیزوں میں رشک کر سکتے ہیں یا حسد کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ المال فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایسا انسان جسے اللہ نے مالدار بنایا، اس کے پاس مال ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا دل دریا بھی بنایا، مال خرچ کرنے کی، حق چیزوں میں مال خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ ایک وہ انسان جسے اللہ نے مال دیا اور حق میں مال خرچ کرنے کی توفیق دی، ایسے انسان کا رشک آپ کر سکتے ہیں، کاش کہ اللہ ہم کو یہ مال دیتا اور ہمیں بھی مال خرچ کرنے کی توفیق دیتا۔ بہت سے لوگوں کے پاس مال ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، قرآن میں مال کو خیر سے تعبیر کیا ہے۔ یقیناً مال سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، مساجد و مدارس کی تعمیر بھی ہوتی ہے، غربا مساکین پر خرچ بھی کیا جاتا ہے، بہت سے دینی امور کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو مال کوئی خراب چیز نہیں ہے، اللہ نے مال دیا تو سال میں زکوٰۃ بھی نکالیں گے، روزمرہ صدقہ و خیرات بھی کریں گے، زندگی میں ایک بار حج بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے اچھے اعمال ہیں۔ تو مال بالکل غلط چیز نہیں ہے، مال کمانے کا حکم دیا گیا ہے اور مال حاصل کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے تاکہ اپنا گزر بسر کر سکے، اپنے بیوی بچوں کی صحیح پرورش و برداشت کر سکے، ایک اچھی چیز ہے۔ تو مال کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن مال کے بارے میں قیامت میں دو سوال ہوگا، انشاءاللہ کبھی اس کی وضاحت آئے گی کہ جب تک انسان ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا اس کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس میں سے 2 سوال صرف مال کے بارے میں، آپ نے مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کہاں خرچ کیا، جھوٹ بول کر، چھنتائی کر کے، ڈکیتی کر کے، سود لے کر کے، چاپلوسی کر کے، یا رشوت لے کر، یا حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کیسے حاصل کیا، اچھے انداز میں حاصل کیا یا خراب انداز میں، ایک سوال دیے ہوگا۔ پھر آپ نے اس کا خرچہ کہاں کیا ہے، مال اگر آپ نے حرامی لایا تو خرچ کہاں کیا، اور حلال مال لایا تو خرچ کہاں کیا۔ کیا کہا؟ اس انسان سے حسد کیا جا سکتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور پھر اسے توفیق دی ہے، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، حق چیزوں میں خرچ کرنے پر اللہ نے توفیق اس کو دی ہے۔ اور ہمارے پاس مال ہے، ہم اس کا اللہ تللہ استعمال کرتے ہیں، گھومنے پھرنے میں صرفہ ہوتا ہے، کھانے پینے میں صرفہ ہوتا ہے، دوست احباب کی مجلس ہو جائے 1000-2000 چائے میں صرفہ ہو جاتا ہے، اور شوقین حضرات تو سگریٹ میں جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، مسجدوں میں آ کر ماشاءاللہ پھونک پھانک کر کے صاف ستھرا کر کے آگے بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت شریف زیادہ ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلے، کسی دکان کے قریب گئے، خود بھی پیتے ہیں دوسروں کو پلاتے، ایک مرتبہ پینے میں کیا آ رہا ہے، جب پی لیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطانی حرکت مسجد سے نکلنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے وہاں بھی بھوکا ہے، روپیہ پہ آپ نے آگ لگایا ہے، اور اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں، انسان گوارا بھی کرتا ہے۔ بہرحال تو مال اس کو حق چیز میں خرچ کرنا، اگر کوئی انسان مال کا صحیح صرفہ نہیں کرتا، یہ کنجوسی ہے، ٹھیک ہے، ہماری ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کا خرچ نہیں کرتے ہیں اور اپنے نفس کو مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں اور بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، یہ کنجوسی اور بخیلی ہے۔ اس کی بھی گرفت ہوگی کہ لا تج کہ مغلولۃ الی عنقک، اپنے گردن سے اپنے ہاتھ کو سٹائے مت رکھو کہ جب آپ سے مطالبہ کرے کوئی غریب و نادار یا کسی دینی مسئلے میں دریافت کیا جائے آپ سے کچھ مال خرچ کرنا ہو تو گردن سے لٹکا ہوا آپ کا ہاتھ ہے وہ کھلتا ہی نہیں ہے، آپ کی جیب تک پہنچتا ہی نہیں ہے اور خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھتے ہوں گے نا، روزانہ ڈبہ گھومتا ہے، 1000 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 2000 3000 2500 4000 زیادہ ہوتا ہے، 10 روپیہ دینے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلیے پھر دیکھیے آپ کا ہاتھ کیسے کھلتا ہے، کس طرح آپ کا صرفہ ہوتا ہے، چلو نا بریانی کھا لیتے ہیں، چلو ناشتہ کر لیتے ہیں، چلو ذرا سا چائے پی لیتے ہیں، لگا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے۔ بہرحال ہم ان چیزوں پر نگاہ نہیں دوڑاتے، منع نہیں کرتے، جائز چیزوں میں استعمال کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن فضول خرچی سے بچیے۔ تو اگر اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے خرچ نہیں کیا، یہ بخیلی اور کنجوسی ہے۔
اللہ اس سلسلے میں پوچھے گا۔ لیکن اگر آپ نے جائز چیز میں حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، یہ اسراف ہے، یہ بھی فضول خرچی کی صورت ہے۔ اور ناجائز چیز میں 1 پیسہ بھی خرچ کر دیا، یہ بھی اسراف، بلکہ اس کو تبذیر کہا گیا، یہ شیطانی حرکت ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اگر ناجائز میں 1 پیسہ بھی آپ نے خرچ کیا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور جائز چیز میں اگر 10 روپیہ سے آپ کا کام آسانی سے چل جاتا ہے، 20 روپیہ آپ خرچ کرتے ہیں، 20 روپیہ 10 روپیہ آپ کا، یہ فضول خرچی میں جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ فَسَلَّتُهُ عَلَى هَلَكَتِهِ الْحَقِّ، اللہ نے مال دیا اور مال کو صحیح چیز میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دی۔ تو صحیح چیزوں میں خرچہ اکثر و بیشتر کو کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن جہاں نمائش ہو، جہاں دکھاوا ہو، فلاں صاحب تو بہت دیالو ہے، فلاں صاحب بڑا سخی و فیاض ہے، وہ بڑا داتا ہے، ان کے ہاں تو دربار لگتا ہے، لوگ آنا جانا کرتے ہیں اور چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے، آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ تو ایسی جگہ پہ خرچ کرنے میں آپ کا دل لگتا نہیں، خرچ کرنا چاہیے کہ ہمارا نام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اس نمائش کے جذبے کے تحت آپ نے خرچ کیا ہے، چاہے آپ نے مسجد میں خرچ کیا ہو، مدرسے میں خرچ کیا ہو، ہاسپٹل میں خرچ کیا ہو، کسی مریض کے علاج میں خرچ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرشید ہوگی کہ آپ نے دکھاوا کیا، سب بیکار، کوئی اس کا ثواب ہی نہیں ملے گا، الٹا عذاب بن جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اللہ نے کسی کو علم حکمت عطا کیا، دینی سمجھ دی، علم عطا کر دیا۔ وَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وہ اس علم کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهَا، اور جو حکمت اور دین اس نے سیکھا اسے سکھلاتا ہے۔ ایسے انسان پر بھی آپ حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ اتنا بڑا عالم بنا ہے، اس کے ہاتھ پہ اتنے لوگ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اتنے افراد کتاب و سنت سے کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں، شرکیات اور بدعیات اور کفریات سے تائب ہو چکے ہیں، اور خرافات سے رشتہ ناتا توڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مضبوط رشتہ جوڑ دیا ہے۔ کاش کہ ہمیں اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دیتا، ہم بھی اپنے بچے کو ایسے عالم دین بناتے اور اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کا فروغ ہوتا ہے۔ یہ تمنا کرنی چاہیے، یہ رش کرنے چاہیے، لیکن توفیق کہاں ملتی ہے؟ اس کا بیٹا 3 لاکھ کماتا ہے، ہمارا بیٹا بھی ایسا انجینئر بنے گا اور ایسا کام کرنے والا ہوگا، 4-5 لاکھ کمائے گا، اس سے ہماری خوشی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دین کے مبلغ بن جائے گا، اس کا اسکالر بن جائے گا، اس کی ترویج و ارشاد کرنے والا ایک اچھا انسان بن جائے گا، الا ماشاءاللہ۔ تو کیا کہا؟ 2 قسم کے لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے، ایک جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور پھر اسے توفیق دی ہو کہ اچھی چیزوں میں خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے اور وہ علم کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرتا ہے، وہ منہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا اور اسی طریقے سے علم کو چھپاتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا تو اس کو بتاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا انسان اس لائق ہے کہ اس کا حسد کیا جائے یا اس کے ساتھ رش کر تمنا کی جائے کہ اللہ اس کو دیا تو ہمیں بھی عطا کر دے۔ اس مناسبت سے ہمیں علم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی اہمیت کے حصول کے لیے دعا اور تمنا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو علم کی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اسے بروئے کار لا کر اپنے بچوں اور خاندان میں اسے فروغ دینے کی توفیق اردانی نصیب فرمائیں۔ الہی جو بیمار اسے شفا کامل اور عاجل عطا فرما دیں، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی تو ان کے حق میں ان کی دعا قبول فرما لیں، ان کی جائز مراد پوری فرما دیں۔ جنہوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی دعا کی درخواست کی ہے الہی ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔